الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب. ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندائے پروردگارم امت احمد نبی. دوست دارم چار یار تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. عزیزان محترم، اس ماہ مبارک دے اندر دو آل رسول دے نفوس قدسیہ حضرت عطائے رسول فی الہند خواجہ خواجگاں حامی بے کساں معین الملت والدین سیدی و سندی و مرشدی میرے مرشد کریم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. آپ دا
6 تاریخ رجب دینوں عرس مبارک ہوتا ہے جنہوں خواجہ صاحب دی چھٹی سدے 6 رجب المرجب۔ خواجہ صاحب بہت بلند مرتبہ شخصیت نے اور حسنی حسینی سید نے اور بہت عالم اور صوفی شخصیت اور ہندوستان تے آپ دی روحانی شخصیت دے بہت اثرات۔ دوسری شخصیت آل رسول امام عالماں امام تصوف السید امام جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ 15 تاریخ نو آپ دا دن ہے وصال دا۔ حضرت امام جعفر الصادق سرکار اللہ فرما دیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ جڑا لفظ ہے نا مودت، اس دی تعریف کر دیا ہے امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی معروف کتاب الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر اس کے اندر فرماندے کہ المودۃ ہی اسبات الحب لا مجرد الحب۔ فرماندے مودت دا مطلب یہ ہے کہ آل رسول دی محبت دا عملی ثبوت دے وے، صرف زبانی دعویٰ نہ کرے کہ من محبت آل رسول ہے۔ مودت دا مطلب ہے کہ اپنی محبت نو ثابت کرے اپنے عمل نہ، اعمال اور افعال ایسے کرے کہ ظاہر ہوئے کہ بندہ آل رسول دا محب ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ اہل السنہ دے بہت بڑے صوفی عالم نے۔ آپ مولا علی دے صاحبزادے محمد حنفیہ دی اولاد سو سارے سنگی عملاً ثابت کرو کہ اسی محب آل رسول ہیں۔ مثلاً ساڑھے بزرگ کہندے نے، جیسا کہ حضور بانی دعوت اسلامی نے بھی فرمایا کہ حضور امام جعفر صادق دے عرس دے موقع تے اور انہاں دے یوم وصال تے کھیر اور پوری جڑی ہے اس نو تقسیم کیتا جائے۔ میں اپنے والد گرامی نو ویکھیا ہے، اپنی والدہ محترمہ نو اس تو بعد کہ وہ حلوہ پوری تقسیم کر دے سن عرس دے موقع دے۔ تو سارے عاشقان مصطفیٰ نو آل رسول دی بارگاہ دے اندر اے نظرانہ پیش کرنا چاہیے، اور الحمدللہ اسی اپنے انداز نال نظرانہ عقیدت پیش کرن واسطے اتوار والے دن جامعہ سیدہ زہرا پاک دے اندر انہاں دے صاحبزادیاں دا عرس ہو رہا ہے۔ حضور خواجہ معین الملت والدین سید معین الدین اجمیری اور حضرت امام جعفر صادق سرکار انہاں دا اکٹھا عرس اتوار نو، جدے اندر عشاق اکٹھے ہونگے انشاءاللہ، اور خواجہ دے دیوانے سادات دے پروانے اٹھے ہونگے، اور انشاءاللہ ذکر بھی ہوئے گا، محفل بھی ہوئے گی، انہاں دے تذکرے بھی ہوئے گا۔ تو ہر بندہ اپنی محبت دا عملی ثبوت پیش کرو۔ اسی آل رسول نو کسے بندے دی ضد تو بھی نہیں مننے، تے نہ ہی اسی آل رسول نو کسے بندے دی پیروی اچ مننے، اسی آل رسول نو رسول اللہ دی وجہ تو مننے۔ تسی مسئلے دی باریکی تے غور نہیں کیتا، میں فلانے مندے تے اسی بھی آل رسول نو منی،
یا فلانے مندے تے اسی نہ منیے تو فلانے نہیں مندے تے اسی منیے. کسے دے منن وچ تے کسے ہور دی ریس تے اتباع وچ نہیں آل رسول نو مننا. اسی حضور نو راضی کرنا واسطے آل رسول نو مندے ہاں. اور آل رسول اس قابل نے با انہاں نوں منیا جائے. انہاں دیاں ایسیاں صفتاں نے کہ انہاں نوں منیا جائے. انہاں وچ اللہ پاک نے ایسی صفات حمیدہ رکھیاں. انہاں اللہ نے اتنا بلند مرتبہ کیتا ہے کہ انہاں دا معیار یہ ہے کہ انہاں دی طرف دل مائل ہوندے. تو عزیزوں اور ساتھیوں، جواہر الیقدین دے اندر ایک بڑا خوبصورت جملہ مولا علی سرکار تے سوال ہویا کہ یا علی کچھ بندے تواڈے نال بڑی محبت کردے نے آل رسول نال تواڈے نال، حالانکہ محبت دی وجہ کوئی نہیں. مطلب محبت دی وجہ ہوندی نا کوئی بندہ کوئی شے دے تانوں کوئی لے کوئی دے کوئی ایسی گل کوئی نہیں، بس محبت ہے. اور کچھ بندے بلا وجہ ہی تواڈے تو دور رہندے نے، تواڈے نال عداوت رکھدے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولا علی نے بڑا خوبصورت جواب دیتا. اور وہ عالم نے، اور پھر وہ عالم ظاہری بھی نے تو مولا علی عالم باطن بھی نے. مولا علی سرکار فرمایا کہ ساڈی محبت یعنی آل رسول دی محبت لوگاں دے اندر اس وقت رکھی جاندی ہے وانتم فی اسلاب آبائکم، اجے تسی اپنے باپ دی پشت چوندے ہو تے ساڈی محبت ادو ہی بندیاں دے اندر رکھ دیتی جاندی ہے. یہ نہ کوشش کی گل ہے، نہ یہ کوئی خریدی جاندی ہے، نہ یہ کوئی ماحول دی گل ہے. بندے اپنے آبا دی پشت چوندے نے. یعنی اگر میں جدید زبان چاکھاں تے میں انج آکھاں کہ اللہ آل محمد دی محبت بندیاں دے ڈی این اے چ پا چھڑدا ہے. انہاں نے کرنی پیندی ہے، انہاں دی واہ کوئی نہیں ہوندی. اور بھاویں زمانہ ماحول جویں دا بھی بنا لو، انہاں آل رسول نال پیار کرنا ہی ہوندا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی؟ اور جو آدمی، کیونکہ ہر طرح دے لوگ ہوندے ہیں، جو آدمی صوفی ہوئے، کوئی فقیر ہوئے، کوئی بزرگ ہوئے، کوئی بڑا پیر ہوئے، سارے انو سلام. لیکن کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہوندا جتنی دیر تک ان دے اندر مولا علی نہیں ہوندے. اس نو سنو کیا خوبصورت جملہ لکھا ہے میرے مرشد خواجہ معین الملت والدین سید معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ تے کسے بندے سوال کیتا کہ سرکار تسی بھی ولی ہو تے مولا علی بھی ولی نے، یہ انہاں دی تے تواڈی ولایت وچ فرق کی؟ سوال بڑا قیمتی ہے، ضائع نہ کرے آج. کہ خواجہ معین الدین نو پوچھیا کہ تسی بھی ولی ہو یا اور بھی دنیا تے بڑے ولی نے، تو علی پاک دی ولایت وچ تے انہاں ولیاں وچ فرق کی ہے؟ ولی تے بھی ہے. تے پھر اگو علی دا پتر جواب دینا، علی دے بیٹے سن خواجہ معین الدین. آپ اس بندے نے فرماندے تو کون ہے؟ اس آخیا ذمہ میں ذمہ دار ہاں. کی کرنا ہے؟ اس آخیا جی میں وائی کرنا، زراعت کرنا. نالو دا نوکر سی. آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس آخیا جی میں انہاں دا مزارعاں، زمین انہاں دی ہے، میں وائی کر کے تے روٹی کھانا. انج مالک ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا اللہ ساڈی تے علی دی ولایت وچ بھی اتنا ہی فرق ہے جتنا اس مزارع وچ تے تیرے وچ فرق ہے. بھائی سمجھ آئی؟ یہ سمجھ آ گئی؟ مسئلہ سمجھانا نے گل سمجھ آئی کہ میں اتنا ہی فرق ہی تیری تے جنہ ہی دی فرق ہے اتنا ساڈے تے علی پاک دی ولایت وچ فرق ہے. وہ مالک نے دنیا مزارع ہے کر کے کھانا ہے جیویں کھانا. اللہ اکبر. حضرات محترم،
کوئی بڑے بڑے دنیا کے درویش نے، اور میں یہ نال عرض کرا، کوئی بندہ کسی ولی کو اس وقت تک فیض نہیں لے سکتا جتنی دیر تک وہ ہر ولی دا احترام نہ کرے. لہذا کامل فقیر ہوئے جڑا ہر درویش دا احترام کرے، ہر درویش دا احترام کرے. ٹھیک ہے؟ تو کسی درویش دی بھی نفی نہیں. اگر شان علی دا اثبات کریے تو دوجیاں دی نفی نہیں ہوندی. ثابت کر رہے ہاں اسی آدھے جی صحابہ دی بڑی شان ہے، تو بھی کون کہندا ہے صحابہ دی نہیں شان؟ لیکن سوال ہے کیا مولا علی صحابی نہیں؟ صحابی نے. بھئی حضور سرکار دی زبان اقدس ہی تسی نہیں سنیا کہ رسول اللہ نے فرمایا لا یحب علی الا مومن. لا یحب علی الا مومن ولا یبغضہ الا منافق. جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا علی نال محبت صرف مومن کرتا ہے، اور علی دا بغض رکھنے والا بندہ منافق ہوتا ہے. اگر کسی دے اندر بغض علی دی بو موجود ہوئے تو بندہ سمجھے میرے اندر بیماری ہے، کسی درویش کو علاج کروائے. جیڑا جملہ پیش کرنا چاہنا یہ بھی امام شارانی دا ہے. امام شارانی بہت بڑے عالم نے سارے. امام شارانی فرما دیں، شارانی کیوں سدے انہوں نے کہ انہوں نے بال سن، زلفاں سن کندھیاں تک، تو شار سدے نا بال، وہ والاں والے سن، اس تو انہوں نے سدے سن شارانی. امام عبد الوہاب الشارانی علیہ رحمہ. تو آپ فرما دیں کہ ولی ہر قوم حضور دی پوری امت ولی ہو سکتے، امکان ہے ولی ہو سکتے. یہ میں کہہ رہا امام عبد الوہاب فرما دیں لیکن قطب الاقطاب ولایت دا سب تو بڑا عہدہ اے ہمیشہ اللہ ان دیندا ہے جیڑا ولی بھی ہوئے تے آل رسول بھی ہوئے. آپ کو سمجھ آئی کہ نا؟ جیڑا ولی بھی ہوئے تے آل رسول بھی ہوئے، اے عہدہ اللہ ان عطا فرماتا ہے. قطب الاقطاب ہمیشہ سادات وچ ہوندے. اور بھائی بندیاں تے مڑ جمعہ چار دے ہوئے نے وہاں دے نسی بھی مومن ہو گئے ہیں. میں کہا بڑی گل لے ہو گئے ہوتے ہو جاؤ، لیکن مومن دیاں کچھ نشانیاں اللہ قرآن وچ بیان فرمائی. نمبر 1 مومن علی نال محبت کرتا ہے، لیکن نشانی فقط یہ نہیں نا، نشانی ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. مومن ہوئے جڑا اما عائشہ نہ اپنی ماں مندہ ہوئے. آؤ بنو مومن، دروازہ کھلا ہے، جدا دل کرتا ہے وہ مومن بنے، بسم اللہ 100 بار آؤ. لیکن زبانی دعوے نال بندہ مومن نہیں بنتا. زبانی دعویٰ تے ہے ہی غلط، عملی ثبوت پیش کرے. اور سنگیاں باقیاں دا نہیں سانو پتا. میں کہتا ہوں نا اسی اہل سنت و جماعت حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے اج دی گھڑی تائیں ہر دور وچ آل رسول دے سب تو بڑے محب ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ایمان اور عقیدہ رکھنے کہ ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں. ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں. اب اور کسی در پہ جانا ہے نیا
ایک دروازہ یک درگیر تے محکم گیر، ایک مل لے تے پکا مل لے، ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں۔ دنیا اپنے یارانے نظرانے طریقے اتوار رنگ بدل دی رہی، لیکن اہل سنہ ایک کوئی رنگ رکھ دے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، خواجہ معین الملت والدین معین الدین چشتی اجمیری عطا رسول فی الہند تو لے کے مولا علی سرکار تک، امام جعفر الصادق تک، جتنے پیار والے سنگی بیٹھے ہو نا، اسی سنی سادات دے مرید ہاں، مرید ہونے ہاں، اسی بیعت کرنے ہاں، تو ساڑھے شجرے چ امام جعفر صادق ہوں دے۔ آپ نے سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ساڑھے شجرے وچ امام جعفر صادق ہوں دے۔ ابو بکر صدیق تو تھلے حضرت سلمان فارسی نے شجرے وچ، شجرہ طریقت وچ ابو بکر صدیق سلسلہ نقش بندیہ دے پیشوا نے، اس تو تھلے حضرت سلمان فارسی نے، حضرت سلمان فارسی تو تھلے حضرت قاسم فقیہ مدینہ نے، حضرت قاسم فقیہ مدینہ تو تھلے امام جعفر الصادق نے۔ آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ حضرات دی وقار سلسلہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، تمام تصوف دے سلاسل دے اندر آل رسول دا فیضان جاری و ساری ہے۔ آل رسول دا فیضان ہر سلسلہ دے اندر موجود ہے۔ مولا علی سرکار تک جاندہ ہے سلسلے ساڑھے بیعت دے تعلق مولا علی سرکار نہ، کوئی زبانی دعویٰ تھوڑا ہی ہے، اسی تے عملاً بیعت کیتی ہے سائیاں دی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بیعت توبہ دی بھی ہے، بیعت توبہ دی بھی ہے، اور بیعت اتباع دی بھی ہے، اور بیعت عشقل دی بھی ہے کہ اگر ساڑھی حیات دے اندر امام مہدی علی دے بیٹے دا ظہور ہویا، حضور دے بیٹے دا ظہور ہویا، بیعت کر لئی ہوئی ہے، انہاں دے نال کھڑے ہوئیں گے اور آکھاں گے ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں، اب اور کسی در پہ جانا ہے نیا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی، لج پالے گھرانہ ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی۔ خواجہ معین الملت والدین معین الدین چشتی اجمیری دے مرید خاص، آپ دے خلیفہ خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی دلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ جڑا لفظ ہے نا اوش، اس تو اوشی بنے ہیں۔ اس سنٹرل ایشیا دے اندر ایک شہر سی اوش، بڑا مرکز سی صوفیاء اور علماء دا، سرکار اتھو مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے تشریف لائے سن۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی دہلوی سرکار دا مرید سی بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش، انہاں دا بیعت سی۔ تو سرکار جدوں سرکار ہوندے سن تے پھر وہ بادشاہ انہاں نے وڈی کرسی تے ماندا تے آپ تھلے بیٹھے۔ کچھ لوگاں نے انہاں تو حسد کیتا، اللہ والیاں تو لوگ حسد کردے رہندے نے تے ایڈا پریشان نہیں ہوندے تو ہونا چاہیے۔ انہاں دا بڑا حسد کیتا انہاں، اور انہاں آکھیا کہ انہاں اُتے کوئی جھوٹا الزام لائی۔
تاکہ بادشاہ دی نظر انہاں دی وقت قدر قیمت شان گھٹ جائے. تو جدو اس بادشاہ نے محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا انہاں لوگوں نے کیتا بھی انہیں ایک عورت تیار کی. عورت تیار کر کے تو انہوں کہا کہ تو بادشاہ نو کہنا ہے کہ جڑا میرے کو بچہ ہے یہ انہاں دا ہے تو انہاں آکھو میرے نال نکاح کرن میرے نال زیادتی نہ کرن. بادشاہ تخت لگا کے بادشاہ بیٹھا سی سلطان شمس الدین بہت بڑا اللہ دا درویش بادشاہ سی. یہی وہ بادشاہ ہے جہدے بارے تاریخ مشہور ہے کہ خواجہ قطب الدین مختیار جدو فوت ہونے لگے تو آپ نے فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جدی تہجد قضا نہ ہوئی ہوئے. تو پھر سلطان شمس الدین التمش نے ہی انہوں دا جنازہ پڑھایا سی. حالانکہ وہ بادشاہ سی. ہونڈیا بادشاہ من خاتم النبیین کہنا نہیں آتا ساڑھے کسے بادشاہ نو قولی شریف پڑھنا نہیں آتا ٹی وی تے تسی سنتے رہندے ہو. کسی نے سورت کوثر نہیں آتی کسی نے قولی شریف نہیں آتا کسی نے دعائے قنوت نہیں آتی. تے بادشاہ نے ایک وہ بادشاہ سی کہ مرشد انہوں نے اعلان کیتا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جدی تہجد قضا نہ ہوئی ہوئے. تے سلطان ہند سلطان شمس الدین التمش نے جنازہ اپنے مرشد دا پڑھا کے تے دسیا کہ آج مرشد میرا راز کھول گئے نہیں تے میں کسی نے دسیا نہیں تھی کہ میں تہجد گزار. ویسا تہجد گزار بادشاہ اس دربار لایا سی اور بڑا منصف مزاج سی بڑا انصاف کرنا دی. وہ عورت آئی اسا کہ بادشاہ میں انصاف دی طالب تو بادشاہ کیا انصاف کریں گے. اسا کیا گل بڑی وڈی ہے ویکھ لیا جے ہوندا جے تے میں دس نہیں. میں کہا دس. اسا کیا جڑے تواڈے پیرو مرشد نے میری جوڑی ہے جڑا بچہ ہے انہاں دا ہے. دربار سناٹا چھا گیا. بادشاہ تلوار کٹ لی. اسا کہا میں تیری گردن لا دینی ہے تو جھوٹ بولنی ہے اللہ کے درویش تے الزام لانی. سرکار وہ اس ویلے موجود سن دربار آپ نے فرمایا اے انصاف نہیں. انصاف ہونے کہ تو دعا گھراں دیاں گلاں سن اور پھر فیصلہ کر. سرکار اس عورت دے نال کھڑے ہو گیا. بادشاہ کیا بی بی گل سنا گل کی ہوئی ہے. انہوں نے کیا جی بابے اور میرے گھر آن جان سی انہاں بچہ میرا انہاں نال تعلق سی بچہ پیدا ہویا. اللہ اکبر کبیرہ. بادشاہ سنیا تو انہیں کہا سرکار تسی کی فرما دے ہو. سرکار فرما دے میں کچھ نہیں فرمانا. کل دا ٹائم دیو میرے مرشد کریم سید محی الدین آن گے. سرکار جواب دین گے. میں جواب نہیں دینا کیونکہ ہے نسل کریموں کی لجپالے کرانا ہے. فرمایا کل وہ آن گے تو سرکار جواب دین گے. عزیزہ نے من میری سرکار اگلے دن تشریف لے آئے دربار حاضر ہو گئے. جدوں مرید یہی مطلب ہوتا ہے پیر مرید کا یہی تعلق ہوتا ہے کہ مرشد تے مرید نال عشق تے محبت کا تعلق ہوگا تو پھر انج ہوتا ہے. عزیزہ نے محترم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بڑا خوبصورت جملہ بولیا. فرمانے مریدوں کو خطرہ نہیں بیرغم سے کہ بیڑے کہ ہیں نا خدایوں سے. سرکار فرمایا بی بی تو گل سنا. ایک جملہ اور سن لو. وہ بڑا کچا تے کملا بندہ ہوندہ ہے جڑا سنی سنائی گل تے سکین کر لے. بندے جھوٹیاں گلاں کردے رہندے نے. حضرت یوسف علیہ السلام تو بھی کوئی اونچی شخصیت ہے تو الزام تے انہاں تے بھی لان والے لا دیتا سی تو او دے اوتے فوراً یقین نہیں کریدا. اللہ قرآن وچ دا اصول بیان کیتا ہے ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا. اگر کوئی فاسق تواڈے کول خبر دے وے تے اودے تے فوراً یقین نہیں کریدا اودی چھان پھٹک کری دی. اے اہل ایمان نہیں ہوندے جڑی سنی سنائی گل نو
آپ تے مڑ بندے کاری لیندے نو مڑ آپ نرا نہیں کر دے وہ اگاں بھی دس دے اسی تین دسنے گل تو ساڈے کول ہوئی حالانکہ انہاں کسی معتبر بندے کول وہ گل سنی ہوئی تو ایسا شیوا اہل ایمان دا نہیں ہوتا اہل ایمان گلاں نو فوراً یقین نہیں کر دے عربی زبان دا ایک مقول ہے لیس الخبر کالعیان خبر ویکھن دی طرح نہیں ہوندی خود ویکھی دا پھر چلی دا گی عزیزان من سنیے سمجھیے اور یاد کیجئے اپنے اندر بات بحالو سرکار فرمایا اولیاء اللہ نو اللہ شان دے دے بی بی گل پھر سنا انہیں گل پھر سنائی سرکار فرمایا کوئی گواہ ہے ہی انہیں کہا جی گواہ ہے نہیں گواہ نال تیار ہوندے نے ایو جے گواہ ہر تھاں تو لب جاندے نے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل انہاں تسی جڑی گل دی مرضی گواہی دیوا لو انہاں نہ کیتی کدی نہیں وہ ہر تھاں تے نال ہوندے اور ہر پنڈ وچ محلے وچ کوئی ایک دا گواہ ہی ہو جا موجود ہوندا ہے جڑا ہر واقعے دا گواہ ہوندا ہے بلکہ اے نہیں شاید ہوندا ہے وہ اپنے محلے دا جیو نیوز ہوندا ہے کوئی سمجھ آئیے ہاں تو اللہ پاک ایسے لوگا تو بھی محفوظ ہی رکھے عزیزان من گواہاں نے گواہی دے دی تھی سرکار نے فرمایا بادشاہ عورت جھوٹ بول رہی ہے بادشاہ کیا سرکار انصاف دا تقاضا ہے وے انہیں گواہ لے آندے نے تسی گواہ لے آؤ آپ فرماندے نے بادشاہ اور گواہ دی لوڑ نہیں جڑے بچے دا رولا پیا ہویا ہے وہ بچہ گواہی دے گا دوجیاں گواہاں تو گواہی کی لینی ہے بچہ ہی دسے گا کہ میں کیندا پتر وہ بی بی تو گواہ آکھیا جے بچہ دسے جا تے پھر تے روڑا ہی موک گیا انہوں نے پتا سی بچے کوئی نہیں بولنا تے جے بلان آنے آئیچ طاقت ہوئے تے پنگھوڑے وچ بچے بول دینے اللہ دے قرآن دی سورہ یوسف گواہ ہے مائی زلیخا کیا جدو حضرت یوسف دے بارے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا آپ بچہ گواہی دے گا تو بچے کی گواہی دیتی اگر قمیص اگوں پھٹیے تے پھر مائی زلیخا سچی جانتے جے پچھو پھٹیے تے پھر حضرت یوسف سچے عزیزہ نے منج پھر تاریخ نے وہ منظر ویکھیا انہیں آکھیا اگر ایک گواہی دے دے میرا بیٹا تے بالکل ٹھیک ہے سرکار چل کے اس عورت دے کول آئے شہادت علی انگلی اس بچے دے سینے تے رکھیے تے فرمایا بول کے دس تیرا ابا کون ہے دربار تے سناٹا چھا گیا جدو ماں دی گود چھول کے بچے آکھیا ہے بادشاہ سلامت میری ماں جھوٹی ہے اللہ دا ولی سچا ہے عزیزان من جنہاں نو رب عزت دیتی ہوئے مائی دا لال کوئی گھٹا سکدا نہیں اے اللہ والے ہوندے نے اے اللہ دے ولی نے سرکار نے اگلی گل اس تو بھی رمض آئی اور یاد رکھنے لی جدو سرکار نے اس عورت نے بچے نے گواہی دیتی تے بادشاہ کیا ہونے دی سزا کی اس ویلے سرکار خواجہ قطب صاحب نے فرمایا دی سزا ہے وہ معاف کر دیتا ہے لیکن ایک گل ضرور دساں گے سارے بچے جڑے بیٹھے کہ میرے دوستو میرے عزیزو یاد فرما لو میاں صاحب فرماندے نے جیڑیاں گڈیاں آپے گڈیاں تے کدی نہ چڑھنے اونچائیاں او گڈیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں اگر اللہ کسی نو عزت عطا کیتی ہوئے سارا زمانہ ایک پاسے ہو جائے اللہ دی دتی ہوئی چیز دنیا دار نہیں کھو سکتے میرا رب عزت عطا کرے
عزت میرا اللہ عطا کر دے جھوٹیاں نے جھوٹ بول دیا رہنے ہوندے لیکن سچیاں نو اللہ سرخرو کر دائے آخری فتح بیٹا جی سچ دی ہوتی اور میں آخری جملہ بولدا جا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد کریم نے برے صغیر دے لکھاں لوگاں نو تبلیغ کر کے دین تے لے آندا ہے اور آپ خاموش تبلیغ کرتے خاموش چپ کر کے تبلیغ کرتے سن بندہ سوچی پہ جاندہ ہے چپ کر کے کیڑی تبلیغ ہوندی ہے بھائی میاں چپ کر کے تبلیغ کردار دی ہوندی ہے چپ کر کے تبلیغ محبت دی ہوندی ہے آج کل ساڑھے کول تا ہن نواں ٹرینڈ ہے نا تبلیغ دا بعض ہی کسی نال ہاتھ بھی ملا لئیے تو لگتا ہے کہ دھرم سارا خراب ہو گیا وہ مجھے سلام لے لے بندہ تو اندر لو جی آتے گیا یہ دین نیچو ہی نکل گیا کیوں یہ سلام لے لیا عیسائی نہ عیسائی نہ سلام نو لینا تو انہیں پڑھانا کی نہیں وہ خواجہ صاحب کی کرتے تھا کوئی سکھ آیا ہے ہندو آیا ہے آجا بھائی جڑا انہاں کو بہ جاندا بھائیا وہ سیدھا ہو جاندا گل جا ہوں ڈاکٹر نو آکھیے مریضاں نہ ملی ڈاکٹر نو آکھیے خبردار مریضوں سے اوائڈ کریں تو مریض صحت مند کیویں ہون دے ہاں مریض مریضاں تو اوائڈ کرن کہ ایک دوجے نے بیماریاں نہ لا دین تے ڈاکٹر مریضاں ملیا کرے تاکہ انہاں نوں صحت نصیب ہوئے تے اللہ والے روحانی ڈاکٹر ہوندے انہاں کو اللہ پاک نے پاور رکھی ہوندی ہے سو میرے بچوں سنڈے نو محفل ذکر ویسے تے ہر اتوار نو ہی محفل ذکر ہوندی نماز ظہر 1 بجے پڑھ کے تو اسی حلقہ ذکر ہوندا ہے اتھے جامعہ زہرا پاک وچ اور حلقہ ذکر تو بعد پھر دعا ہوندی ہے تھوڑا جہا بیان ہوندہ ہے تصوف دے بارے اور حلقہ ذکر ہوندہ ہے تاکہ ذکر ضروری ہے تاکہ اندر صاف ہوئے ذکر من صاف کرن دا سرچہ ہے سمجھ آئی ایو کیمیکل ہے جدے نار دل دے زنگ صاف ہوندے ذکر الہی تو میں مریدان تے لازمی آکھاں گا کہ مہینے ایک باری ادھے ذکر دے حلقے میں شریک ہو گیا کرو باقی سنگی بھی ساڑھے جتنے بھی بھائی نے کسے بھی سلسلہ نال وابستہ ہون کسے سلسلے نال بھی نہ وابستہ ہون مسلمان برا ہون آیا کریں تاکہ ذکر دے حلقے میں شریک ہون نال انہاں دے دل دا زنگ اترے اور ایمان دا نور ودھا جائے لیکن اس سنڈے نو چونکہ عرس پاک ہو رہا ہے خواجہ خواجگان اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ رحمہ سرکار دا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام میرے والد گرامی سرکار دا میں کہتا ہوں عمل دسے ہے میرے والد گرامی کر دے سن اس تو بعد میری والدہ صاحبہ کر دے سن ساڑھے پنڈ دے بندے گواہ نے ساڑھے پنڈ دے کافی سارے بندے کر دے آئے وہ سرکار دا لنگر شریف پکان دے سن حلوہ پوڑی تو وہ پھر تقسیم کرتا تھا ضروری نہیں حلوہ پوڑی کوئی نیاز پکا کے تو سرکار دے نام تے وہ سرکار دا نیاز دیتا کرو اے محبت آل رسول نال ساڈی تو سائیں راضی ہو جان گے وما علینا الا البلاغ